السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 1000 ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی گئی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال سے خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا، پھر اس نے کیا دیکھا تھا؟ آج ہم اس پورے اسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کے بارے میں بیان کریں گے۔ قوم عاد اپنے دور کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قداور اور توانا تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھا۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے ان کو بلند مقامات میں بسنے اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولیٰ اور دوسری کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد اولیٰ سام بن نوح کی اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ عاد اولیٰ کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں اور فسق و فجور کے سبب انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان کے تباہ و برباد ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضرِ موت کی طرف چلے گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ یہاں اس قوم نے بہت ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا تھا اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا۔ اس شہر کو ذات الامان بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ستونوں والا شہر ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی عرصے کے بعد بسا اور یہ بہت ترقی یافتہ شہر تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، اس کو عاد ارم کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا لیا کرتا تھا۔ ان کے شہر کے 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا؟ یعنی ارم شہر والوں سے جو بڑے بڑے ستونوں والی عمارتوں میں مسکن بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عاد ارم عمان، یمن اور عدن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان میں 2 بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق اور کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ شداد کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ اللہ موت کے بعد اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین اور خوبصورت جگہ ہے اور جہاں کائنات کے تمام آرام و آسائش میسر ہوگی۔ جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں کے بارے میں پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی جنت دنیا میں بھی تعمیر کراؤں جو اس جنت کے مشابہ ہوگی اور میں وہاں لوگوں کو آباد کروں گا۔ اس نے اپنے وزیروں اور امراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، وہاں صاف کھلی فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں۔ اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ان کو ملک عدن کی زمین پر ایک جگہ ملی جو شداد کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے شداد کو اس جگہ کی خبر دی۔ شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں جمع کیا۔ اس نے اس جگہ کا نام باغ ارم رکھا۔ شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت اور زمرد کے ستون بنے تھے۔ اس میں قسم قسم کی نہریں
اور درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کی آرام و آسائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگائی گئی تھیں۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریک رات میں بھی دور سے اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے ہر ایک محل میں 1000 ستون تھے۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ کچھ نہریں شراب کی، کچھ شہد کی اور کچھ دودھ کی تھیں۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسی مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے سونے کے تھے۔ شہر کے راستے اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب سے معطر کر دیے۔ جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے امراء اور وزیر کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ جب شداد بڑے جاہ و جلال اور متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا تو جب وہ اس جنت کے صرف ایک کوس کے فاصلے پر پہنچا تو اللہ نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی گئی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ اسی مقام پر اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، لیکن عدن کی گرد و نواح میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اتفاق سے عدن کے علاقوں میں چلے گئے۔ اچانک ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ وہ اس اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کی میناروں اور اس کی دیواروں پر نظر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال ویسی ہی لگتی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس کیفیت میں وہ اٹھ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درخت تھے اور ایسے ایسے آرام و آسائش کی چیزیں موجود تھیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں، لیکن وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ وہاں پڑے سونے، چاندی اور جواہرات اٹھا لیے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے اور اپنا سارا معاملہ حضرت امیر معاویہ کو بتایا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بتا دیں۔ حضرت امیر معاویہ یہ سارا واقعہ سن کر نہایت حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کیں کہ واقعی اس دنیا میں ایسا کوئی شہر بنایا گیا تھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں بھی اس شہر کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ نے اسے لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا۔ اس کی آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ تمام نشانات حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ میں دیکھے تو فرمایا، واللہ آپ وہی شخص ہیں۔ انگریزی میں یہ شہر یا کھنڈرات دا لوسٹ سٹی آف ارم اور دا لوسٹ سٹی آف اٹلانٹس کے نام سے مشہور ہے۔ عرصہ دراز تک یہ شہر اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے اور ہر دور میں سیاح اس شہر کی تلاش میں رہے ہیں۔ یہ شہر دولت سے مالا مال ہونے کے علاوہ بدعمالیوں اور فسق و فجور میں بھی شہرت رکھتا تھا۔ اوار کا ذکر مشہور زمانہ عربی کی کتاب الف لیلہ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح لارنس آف عربیہ نے اس شہر کا ذکر اپنی کتاب اٹلانٹس آف سینڈ میں بھی کیا تھا، اور برٹش رائٹر بروٹم تھامس نے اپنی کتاب عربک فوکس میں اس شہر کے بارے میں لکھا ہے۔ سن 1984 میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر کی مدد سے عمان میں ایک جگہ دریافت کی گئی
1991 میں اس شہر کی کھدائی کی کام شروع ہوا اور یہاں 600 فیٹ ریت کے نیچے مدفون ایک قلعہ دریافت ہوا جو تقریباً 2000 سال پرانا تھا۔ 8 سمتوں پر مشتمل اس مضبوط قلعے کی دیواریں 60 فیٹ لمبی اور 12 فیٹ اونچی تھیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر لبان کی خرید و فروخت کا ایک وقت کا عظیم الشان مرکز تھا جسے ارم شہر کہا جاتا تھا۔ آج یہ علاقہ تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔